صدام حسین یہ دنیا کا وہ مشہور نام ہے کہ جو لگ بھگ پوری دنیا کے لوگوں کے دلوں میں ہی ایک لمبے وقت تک سمایا رہا تھا، اور آج بھی شاید ہی کوئی ایسا انسان ہوگا کہ جو صدام حسین کو ان کے نام سے نہیں جانتا ہوگا۔ ہاں، وہ بات الگ ہے کہ صدام حسین کو ہمیشہ سے ہی جہاں ایک طرف کچھ لوگ اپنا ہیرو مانتے آئے ہیں تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگ انہیں اپنا ولن بھی بتاتے آئے ہیں، اور ہمیشہ سے ہی یہ دعویٰ کرتے آئے ہیں کہ صدام حسین دنیا کا وہ ظالم انسان تھا کہ جس نے لاکھوں لوگوں کا قتل کیا تھا۔ فی الحال دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو صدام حسین کی کمپلیٹ ہسٹری بتانے والے ہیں۔ ہم آپ کو بتائیں گے کہ آخر صدام حسین کون تھا، کیسا تھا، اور اس نے اپنی پوری زندگی کیسے گزاری تھی، اور آخر صدام حسین نے اپنی زندگی میں ایسے کون سے بڑے کام کر دیے تھے کہ جن کی وجہ سے وہ جہاں ایک طرف دنیا کے بہت سارے لوگوں کی نظروں میں ہیرو بن گیا تو وہیں دوسری طرف کچھ لوگوں کی نظر میں غدار بھی بن گیا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ آخر امریکہ نے صدام حسین کو پھانسی پر کیوں چڑھایا تھا۔ دوستو، صدام حسین کی پیدائش 28 اپریل 1937 کو عراق کے گاؤں جس کا نام تکرت تھا اس میں ہوئی تھی۔ جس فیملی میں صدام حسین کا جنم ہوا تھا وہ کافی غریب فیملی تھی۔ صدام حسین کے فادر یعنی والد تو ان کے اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا کو الوداع کہہ چکے تھے، اور ان کی پیدائش کے فوراً بعد ہی ان کے ایک بڑے بھائی جو لگ بھگ 5 سال کے تھے وہ بھی کینسر کی وجہ سے اس دنیا کو الوداع کہہ گئے، یعنی بچپن میں ہی صدام حسین کے سر سے ان کے پتا کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اپنے شوہر اور اپنے ایک بیٹے کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر پانے کی وجہ سے صدام حسین کی ماں بھی اب ڈپریشن میں رہنے لگی تھی، جس کی وجہ سے اب دھیرے دھیرے صدام حسین کا پورا بچپن ہی لڑکھڑا گیا تھا۔ بعد میں بھلے ہی صدام حسین کی ماں نے دوسری شادی بھی کی تھی، لیکن یہ دوسری شادی صدام حسین کے لیے ذرہ برابر بھی فائدہ مند ثابت نہیں ہوئی، بلکہ صدام حسین کی تو اپنے سوتیلے باپ سے ایک لمحے کے لیے بھی نہ بن سکی تھی۔ دوستو، اتہاسکار لکھتے ہیں کہ صدام حسین بچپن سے ہی تنہا رہنا پسند کیا کرتا تھا، اور صدام حسین بچپن سے ہی دوسرے بچوں سے کہیں الگ تھا۔ صدام حسین جب تھوڑے سے سمجھدار ہوئے تو انہوں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کے لیے عراق کی راجدھانی بغداد جانے کا فیصلہ کیا۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں یہ وہ دور تھا کہ جب عراق میں برٹین کا بول بالا تھا، کیونکہ دوستو یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ برٹین نے لگ بھگ آدھی سے بھی زیادہ دنیا پر ایک وقت میں حکومت کی تھی، اور اس نے ہر اس جگہ کو لوٹا تھا کہ جو جگہ اپنے دور میں امیر ہوا کرتی تھی، اور بدقسمتی سے ان جگہوں میں ہمارا دیش بھارت بھی شامل تھا۔ لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد جب انگریز حد سے زیادہ کمزور ہو گئے تھے تو انہیں بہت سارے دیشوں کو چھوڑ کر بھی جانا پڑا تھا، لیکن انگریز بھلا عراق کو کیسے چھوڑ سکتے تھے، کیونکہ عراق تو ایک ایسا دیش تھا کہ جو تیل نام کی قدرتی نعمت سے مالا مال تھا۔ انگریزوں نے مجبوری میں عراق دیش سے اپنی حکومت تو ختم کر لی تھی، لیکن عراق کے تیل پر ہمیشہ اپنا قبضہ بنائے رکھنے کے لیے عراق دیش کی حکومت عراق میں ہی رہنے والے ایک ایسے شاہی خاندان کے ہاتھ میں دے دی تھی جو کہنے کو تو عراق کا تھا لیکن پوری طرح سے انگریزوں کے اشارے پر ہی کام کیا کرتا تھا۔ دھیرے دھیرے عراق میں رہنے والے لوگوں کو اس بات کا احساس ہو چکا تھا کہ حکومت میں بیٹھے ہوئے سارے ہی لوگ انگریزوں کے اشارے پر کام کرتے ہیں، اسی لیے وقت وقت پر عراق میں اس شاہی خاندان کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے رہتے تھے، اور وقت کے ساتھ ساتھ عراق میں یہ مانگ بھی تیز ہوتی جا رہی تھی کہ اس حکومت کو ہٹا کر ایک ایسی حکومت قائم کی جائے کہ جو عراقیوں کی ہو، یعنی حکومت وہ فیصلے کرے جو عراقی چاہتے ہوں، نہ کہ وہ فیصلے کرے کہ جو لندن میں بیٹھ کر انگریز چاہتے ہیں۔ دوستو، صدام حسین بھی حکومت کے خلاف ہونے والی اس طرح کی ریلیوں میں ہمیشہ شامل ہوا کرتے تھے۔ وہ کوئی بھی ایسا موقع اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتے تھے۔ عراق کی آزادی کے اس موومنٹ سے جڑے ہونے کی وجہ سے ہی صدام حسین نے بہت کم عمر میں ہی بات نام کی وہ پولیٹیکل پارٹی بھی جوائن کر لی تھی کہ جس سے احمد حسن البکر بھی جڑے ہوئے تھے۔ احمد حسن البکر نہ صرف صدام حسین کے گاؤں کے رہنے والے تھے بلکہ دور کے ان کے رشتہ دار بھی لگا کرتے تھے۔ دھیرے دھیرے صدام حسین کا قد ان کی پولیٹیکل پارٹی میں بڑھتا چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ عراق کی سیاسی تصویر بھی بدلتی گئی۔ کچھ سالوں کے اندر ہی عراق میں انگریزوں کے اشارے پر کام کرنے والی حکومت نہ صرف گرائی گئی بلکہ ساتھ ہی ساتھ وہ پارٹی بھی پاور میں آ گئی کہ جس میں صدام حسین تھے۔ باتھ نام کی اس پولیٹیکل پارٹی کے پاور میں آنے کے بعد احمد حسن البکر کو عراق دیش کا نیا راشٹرپتی بنایا گیا۔
احمد حسن البکر کے دور میں پارٹی کی طرف سے صدام حسین کو نمبر 2 کی پوزیشن دی گئی تھی، یعنی صدام حسین کو عراق کا دوسرا سب سے طاقتور آدمی بنایا گیا تھا۔ مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ اس دور میں عراق کے راشٹرپتی بھلے ہی احمد حسن البکر تھے، لیکن پوری سرکار صدام حسین ہی چلایا کرتے تھے، اور احمد حسن البکر سے زیادہ شہرت صدام حسین کی ہو چکی تھی۔ صدام حسین کی اجازت کے بغیر عراق دیش میں کوئی بھی چھوٹے سے چھوٹا یا بڑے سے بڑا فیصلہ نہیں لیا جا سکتا تھا، یعنی صدام حسین اسی دور سے ہی عراق دیش کے اگھوشت راشٹرپتی بن چکے تھے۔ اس دور میں ہی صدام حسین نے عراق دیش کے لیے کچھ ایسے فیصلے لیے کہ جنہیں آج تک نہیں بھلایا جا سکتا ہے۔ صدام حسین نے عراق دیش میں موجود سارے تیل کو عراق کی گورنمنٹ کے انڈر میں لے لیا تھا، جس کی وجہ سے اب گورنمنٹ کی آمدنی بڑھ گئی تھی۔ آمدنی بڑھنے پر اس سارے پیسے کا استعمال عراق کے ڈیولپمنٹ پر کیا گیا۔ صدام حسین نے اس دور میں نہ صرف عراق میں اچھے کالجز، ہاسپٹلز اور اسکولز کھولے، بلکہ ساتھ ساتھ اچھی سڑکوں کا بھی انتظام کیا۔ بجلی پانی کی وہ ساری پریشانیاں دور کی جو پہلے کی حکومت میں ہوا کرتی تھی۔ یہی وہ دور تھا کہ جب صدام حسین کا نام اچانک سے پوری عرب دنیا میں ایک طاقتور نیتا کے طور پر ابھرا تھا، اور پہلے سے ہی پوری دنیا کو یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بہت جلد ہی آنے والے دنوں میں صدام حسین ہی اب پورے عراق کے حکمران بن جائیں گے۔ اور یقیناً ایسا ہی ہوا، کیونکہ جہاں ایک طرف ان دنوں صدام حسین کی شہرت آسمانوں کو چھو رہی تھی، تو وہیں دوسری طرف احمد حسن البکر حد سے زیادہ بیمار ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے احمد حسن البکر کو بہت جلد ہی اپنے راشٹرپتی کے پد سے استعفیٰ دینا پڑا۔ احمد حسن البکر کے استعفیٰ دینے کے بعد صدام حسین ہی عراق کے اگلے راشٹرپتی بنے، اور بس یہیں سے صدام حسین کی وہ کہانی شروع ہوئی کہ جو آج تک پوری دنیا میں مشہور ہے۔ صدام حسین کے راشٹرپتی بننے کے بعد عراق میں حالات ویسے نہیں رہے جیسے پہلے ہوا کرتے تھے۔ 1980 میں ہی عراق اور ایران کے بیچ بڑی زبردست جنگ شروع ہو گئی۔ یہ جنگ 1 یا 2 سال نہیں بلکہ لگاتار 8 سال تک جاری رہی۔ جنگ ختم ہونے کے بعد دونوں دیشوں میں سے بھلے ہی کسی بھی دیش کو کوئی خاص فائدہ تو نہیں ہوا، لیکن نقصان حد سے زیادہ ہوا۔ دونوں ہی دیش پوری طرح سے مالی طور پر حد سے زیادہ کمزور ہو چکے تھے، اور اس جنگ میں لاکھوں لوگوں کو اپنی جان بھی گنوانی پڑی تھی۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ عراق اور ایران کے بیچ ہونے والی اس جنگ میں بہت سارے دیشوں کے ساتھ ساتھ امریکہ بھی عراق یعنی صدام حسین کو ہی سپورٹ کر رہا تھا، اور اس جنگ میں امریکہ نے صدام حسین کی مالی مدد کے ساتھ ساتھ اور بھی کئی طرح سے مدد کی تھی۔ 1988 کے بعد عراق اپنی پرانی جنگ کے نقصان سے ابھی ابھر بھی نہیں پایا تھا کہ صدام حسین نے کویت پر حملہ کرنے کا آرڈر جاری کر دیا، اور کچھ وقت کے اندر ہی عراق کی فوج نے پورے کویت پر قبضہ کر لیا۔ صدام حسین کے کویت پر حملہ کرنے کے پیچھے کئی وجہ بتائی جاتی ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ کویت نے اس دور میں عراق کے دشمنوں کے اشارے پر تیل کی قیمت حد سے زیادہ کم کر دی تھی، جس کی وجہ سے اب عراق کو حد سے زیادہ نقصان ہونے لگا تھا۔ اس کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کویت کے کسی بڑے شیخ نے عراق کی عورتوں کے خلاف غلط زبان کا استعمال کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کیونکہ کویت نے بھی عراق اور ایران کے بیچ ہونے والی جنگ میں عراق کی مالی طور پر بہت مدد کی تھی، جس کی وجہ سے عراق کویت کا قرضدار ہو گیا تھا۔ اسی قرض سے ریلیٹڈ بات کرنے کے لیے ایک بار جب عراق کے فائنانس منسٹر کویت شیخ سے ملنے گئے تھے تو کویت کے شیخ نے ان سے یہ کہا تھا کہ ہم نے سنا ہے تمہارے یہاں کی عورتیں حد سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں، اسی لیے ہم چاہتے ہیں کہ تم انہیں ہمارے پاس لے کر آؤ۔ عراق کے فائنانس منسٹر نے اس شیخ سے اس وقت تو کچھ نہیں کہا، لیکن عراق پہنچ کر اس بات کی خبر صدام حسین تک پہنچا دی تھی، جسے سن کر صدام حسین غصے سے پاگل ہو گئے تھے اور فوراً کویت پر حملہ کرنے کا آرڈر جاری کیا تھا۔ فی الحال دوستو، صدام حسین کے کویت پر قبضہ کرنے کی وجہ جو بھی رہی ہو، لیکن یہ قبضہ صدام حسین کے لیے خطرناک ثابت ہوا، کیونکہ صدام حسین کے کویت پر قبضہ کرنے کے بعد سارے ہی عرب ملک ایک جٹ ہو کر صدام حسین کے خلاف کھڑے ہو گئے تھے، یہاں تک کہ وہ امریکہ بھی اب کھل کر عراق کے سامنے آ چکا تھا کہ جو ابھی تک عراق کا
دوست مانا جاتا تھا، اور یہیں سے صدام حسین اور امریکہ کی دشمنی کا آغاز ہوا تھا، اور کچھ دنوں کے بعد ہی امریکہ اور بہت سارے عرب ملکوں کی سپورٹ سے کویت سے عراق کی فوج کو باہر نکال دیا گیا۔ دوستو، کویت بھلے ہی آزاد ہو گیا تھا، لیکن صدام حسین اور امریکہ کے بیچ جو دشمنی شروع ہو چکی تھی وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بلکہ دن بدن اور زیادہ خطرناک ہوتی جا رہی تھی۔ زیادہ تر لوگوں کا یہی ماننا ہے کہ کویت پر قبضے کے بعد امریکہ کو یہ ڈر ستانے لگا تھا کہ صدام حسین حد سے زیادہ طاقتور ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے صدام حسین کو کنٹرول کرنے کے لیے صدام حسین پر حد سے زیادہ دباؤ بنانا شروع کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ صدام حسین سے امریکہ کی دشمنی کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ کیونکہ امریکہ یہ چاہتا تھا کہ صدام حسین بھی دوسرے عرب دیشوں کی طرح ہی اپنے دیش کے تیل کا سارا سسٹم ہمارے حوالے کر دے، یعنی ہمارے دیش کی کمپنیز ہی دوسرے عرب دیشوں کی تیل کی طرح ہی عراق دیش کے تیل کے ریٹ بھی خود فکس کریں۔ لیکن صدام حسین امریکہ کی یہ بات کسی بھی حالت میں ماننے کے لیے